ملک کے مختلف شہروں میں سورج گرہن ختم. بلوچستان کی ساحلی پٹی، شمالی سندھ اور جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں سورج کو مکمل گرہن لگا. سورج چھپا تو دن میں ہی رات ہو گئی. رنگ آف فائر کا نظارہ کیا گیا. ملک کی چھوٹی بڑی مساجد میں نماز کسوف ادا کی گئی. ایشیائی ممالک، جنوبی چین، عرب ممالک سمیت بھارت میں سورج کو گرہن لگا. آسٹریلیا، یورپ اور خلیج فارس میں بھی سورج گرہن. مختلف ممالک میں سورج گرہن کا دورانیہ 4 سے 5 گھنٹے تک ہوگا. ماہرین فلکیات کے مطابق 1999 کے بعد آج سورج کو 92% گرہن لگا، جبکہ رواں سال کا دوسرا سورج گرہن 14 دسمبر کو ہوگا. سورج گرہن سے متعلق عوام کی نفسیات، جذبات، تاثرات اور توہمات الگ الگ رہے ہیں. مختلف زمانوں میں سورج گرہن کی مختلف توجیہات پیش کی گئیں. کبھی اسے نظام قدرت میں خلل تو کبھی برا شگن تصور کیا گیا. چینی سورج گرہن کا سبب آسمانی ڈریگن کا حملہ تصور کرتے ہیں. اسے بھگانے کے لیے ساری رات ڈھول پیٹا کرتے تھے. علماء کرام کا کہنا ہے توہمات کی بجائے استغفار کریں. کرونا کے خدشات ہولناک حقیقت کا روپ دھارنے لگے. کرونا کیسز کی رفتار کے لحاظ سے پاکستان 5ویں نمبر پر آ گیا. 24 گھنٹوں میں مزید 5000 کے قریب نئے کیسز سامنے آ گئے. مجموعی تعداد 1,76,000 سے زیادہ ہو گئی. ایک دن میں 119 افراد جان سے گئے. مجموعی اموات 3500 کے قریب ہو گئیں. سندھ میں 67,000 اور پنجاب میں 65,000 سے زائد. خیبر پختونخوا میں بھی 21,000 اور بلوچستان میں 9,000 سے زائد افراد میں موذی وائرس کی تصدیق. پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی ہستی بستی معیشت کو گرہن زدہ کیا. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تنقید. کہا اپوزیشن کا بجٹ پر واویلا سمجھ سے بالا تر ہے. لیگی قائدین کو اپنے ادوار کے بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسوں پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مونسون سیزن سے قبل ممکنہ سیلاب کے پیش نظر حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت. کہتے ہیں کاغذی کارروائی نہیں چلے گی، پیشگی انتظامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا. جامعہ بنوریہ کے محتمم اور ہزاروں علماء کے استاد معروف عالم دین مفتی محمد نعیم کراچی میں انتقال کر گئے. وہ طویل عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے. صاحبزادے مفتی نعمان کے مطابق طبیعت اچانک خراب ہونے پر اسپتال لے جایا گیا، لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملے. نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کی جائے گی. تدفین جامعہ بنوریہ میں ہوگی. مونس رضا. ہیڈ لائنز کے بعد خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کراچی سمیت ملک بھر میں آج سورج گرہن دیکھا گیا. سورج گرہن کا آغاز 9:30 بجے کے قریب ہوا، جو 11 بجے کے بعد عروج پر پہنچ گیا. اس دوران سکھر میں اندھیرا چھا گیا. دھوپ نہ ہونے سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا. سورج گرہن کا دورانیہ 4 گھنٹے سے زائد پر محیط رہا. آج چاند سورج اور زمین کے آڑے آ گیا. سال کے طویل ترین دن پر سورج کو گرہن لگ گیا. کراچی، لاہور، اسلام آباد، سکھر سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں ایک سورج گرہن دیکھا گیا. سورج گرہن کا آغاز صبح 9:26 پر ہوا، جو 11 بجے کے بعد اپنے عروج پر پہنچ گیا. کراچی میں سورج گرہن کے دوران دن میں شام کا سما نظر آیا، جبکہ درجہ حرارت میں بھی کمی دیکھی گئی. سکھر میں مکمل سورج گرہن کے موقع پر رنگ آف فائر کا دلکش نظارہ دیکھنے کو ملا، جس کی وجہ سے سکھر میں دن میں رات کا منظر نمایاں ہوا. محکمہ موسمیات کے مطابق 21 سال بعد سورج کو سب سے زیادہ گرہن لگا. پنجاب، بلوچستان اور KPK میں 90%، جبکہ کراچی میں 92% سے زائد سورج گرہن دیکھا گیا، جس کا دورانیہ تقریباً 4 سے زائد گھنٹے پر محیط رہا. سورج گرہن لگنے پر ملک بھر میں نماز کسوف ادا کی گئی، جبکہ گرہن کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں.
سورج گرہن لگنے پر نماز کسوف کی ادائیگی۔ ملک بھر میں نماز کسوف میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی سمیت شہر کی مختلف مساجد میں نماز کسوف ادا کی گئی۔ جلال پور پیر والا کی مختلف مساجد میں بھی نماز با جماعت ادا کی گئی۔ کراچی میں بھی نماز کسوف ادا کی گئی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ملکی سلامتی اور سورج گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کراچی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ سورج کو گرہن لگنا رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لوگوں کو توہم پرستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ خاور حسین کی رپورٹ۔ کراچی میں گرہن کا دورانیہ 3 گھنٹے 20 منٹ تک رہا۔ شہر میں گرہن 10:59 پر عروج کو پہنچا۔ سورج کا 93.5% حصہ چاند کے پیچھے چھپ گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سورج کو گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو ہم پرستی پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہر دفعہ ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو بھائی۔ جتنی زیادہ عبادت کر سکو اس سورج گرہن کے دوران میں اتنی زیادہ عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ کراچی میں سورج گرہن کا اختتام 12:46 پر ہوا۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی سورج گرہن دیکھا گیا۔ سخت گرمی اور لاک ڈاؤن کے باعث زیادہ تر لاہوریے گھروں تک محدود رہے۔ سعید بلوچ کی رپورٹ۔ لاہور میں جزوی طور پر وقوع پذیر ہونے والے سورج گرہن کا آغاز صبح 9:48 پر ہوا، جو 1:10 پر اختتام پذیر ہوا۔ یہ 11 بجے عروج پر پہنچا تو ہر طرف روشنی کم ہو گئی۔ چھٹی اور گرمی کے باعث شہریوں کی اکثریت گھروں تک ہی محدود رہی۔ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس کی ریڈیشن شعاعیں نکلتی ہیں، اس کو یقینی افیکٹ کرتی ہیں انسانوں کی آنکھوں پر، تو جو ہمیں ہدایات دی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ اس کی نظام سے ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھنا تو نہیں چاہیے نا، وہ آنکھوں کی اور نقصان ہے انسان کے لیے۔ شہریوں کی رائے میں سورج گرہن کو دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض کی رائے میں سورج گرہن کا لگنا خدا کی اپنے بندوں سے ناراضگی کا بھی اظہار ہے، جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سائنس تو کچھ اور کہتی ہے، لیکن اللہ ناراض ہے، اس کی وجہ سے یہ بیماریاں اور یہ سورج گرہن اس طرح کی جو آفاتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے۔ لوگوں کو جو نا اس پہ غور کرنی چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ خدا کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، تو اس کو جو نا برا بھی نہیں کہہ سکتے۔ ماہرین فلکیات کی رائے میں سورج گرہن سے خارج ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں بینائی کو جزوی یا کلی طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ سورج گرہن کے بارے میں سائنس کی توجیہ سے ہٹ کر عام شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسے برا بھلا تو ہرگز نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے مال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین زاہد محمود کے ساتھ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔ ایشیا کے مختلف ممالک، جنوبی چین، عرب ممالک میں سورج گرہن جاری ہے۔ بھارت میں بھی رنگ آف فائر کا نظارہ دیکھا گیا۔ سورج گرہن شمالی اور مغربی آسٹریلیا، یورپ اور بر اعظم افریقہ میں بھی دیکھا جا سکے گا، جس کا دورانیہ تقریباً 3.25 گھنٹے ہوگا۔ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو ہم پرستی پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہر دفعہ ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو بھائی۔ جتنی زیادہ عبادت کر سکو اس سورج گرہن کے دوران میں اتنی زیادہ عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ کراچی میں سورج گرہن کا اختتام 12:46 پر ہوا۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی سورج گرہن دیکھا گیا۔ سخت گرمی اور لاک ڈاؤن کے باعث زیادہ تر لاہوریے گھروں تک محدود رہے۔ سعید بلوچ کی رپورٹ۔ لاہور میں جزوی طور پر وقوع پذیر ہونے والے سورج گرہن کا آغاز صبح 9:48 پر ہوا، جو 1:10 پر اختتام پذیر ہوا۔ یہ 11 بجے عروج پر پہنچا تو ہر طرف روشنی کم ہو گئی۔ چھٹی اور گرمی کے باعث شہریوں کی اکثریت گھروں تک ہی محدود رہی۔ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس کی ریڈیشن شعاعیں نکلتی ہیں، اس کو یقینی افیکٹ کرتی ہیں انسانوں کی آنکھوں پر، تو جو ہمیں ہدایات دی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ اس کی نظام سے ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھنا تو نہیں چاہیے نا، وہ آنکھوں کی اور نقصان ہے انسان کے لیے۔
शहरियों की राय में सूरज ग्रहण को देखने से इज्तनाब करना चाहिए। बास की राय में सूरज ग्रहण का लगना खुदा की अपने बंदों से नाराजगी का भी इजहार है, जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। साइंस तो कुछ और कहती है, लेकिन अल्लाह नाराज़ है, उसकी वजह से ये बीमारियां और ये सूरज ग्रहण इस तरह की जो आफातें हम पर नाजिल हुई हैं, अल्लाह पाक हमें इनसे बचाए। लोगों को जो ना इस पे गौर करनी चाहिए अच्छे तरीके के साथ। ये खुदा की तरफ से नेमत होती है, तो इसको जो ना बुरा भी नहीं कह सकते। माहिरीन फल्कियात की राय में सूरज ग्रहण से खारिज होने वाली अल्ट्रा वायोलेट शुआएं बिनाई को जुज़वी या कुल्ली तौर पर मुतासिर कर सकती हैं। सूरज ग्रहण के बारे में साइंस की तौजीह से हटकर आम शहरियों का ये कहना है कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। इसे बुरा भला तो हरगिज़ नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें अपने माल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। एशिया के मुख्तलिफ ममालिक, जनूबी चीन, अरब ममालिक में सूरज ग्रहण जारी है। भारत में भी रिंग ऑफ फायर का नज़ारा देखा गया। सूरज ग्रहण शुमाली और मगरबी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और बर्र आज़म अफ्रीका में भी देखा जा सकेगा, जिसका दौरानिया तकरीबन 3.25 घंटे होगा।